الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کفیناک المستہزئین صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ۔ حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ۔ میرا دل بھی اے چاہندا ہے تساں بھی میرے گھر آؤ، تیری راواں دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ حضرت اکرمی اللہ جل مجدہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور مالک کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود اور سلام عرض کرنے کے بعد نہایت عزت اور احترام کے لائق حاضرین محفل، سٹیج کی زینت استاد الحفاظ سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد سخا ساقی صاحب زیدہ مجدہ اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد خورشید عالم صاحب اطال اللہ عمرہ اور ان کے صاحبزادے مولانا حافظ محمد سہیل ساقی صاحب، دیگر احباب محترم بٹ صاحب، نواز چیمہ صاحب، دیگر محبت والے احباب، ہم سب حضور کی محفل میں حاضر ہیں۔ حضور کی محفل میں حاضر ہونا یہ خوش نصیبوں کا کام ہے۔ ہر بندے کی قسمت میں نہیں ہے کہ وہ حضور کی محفل میں آ کے بیٹھے، اور حضور کی جو محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہر دل کا مقدر نہیں، یہ وہ ستھرے دل ہوتے ہیں، نکھرے دل ہوتے ہیں، طیب اور طاہر دل ہوتے ہیں، جن دلوں کو اللہ محبت مصطفیٰ عطا فرماتا ہے۔ بالکل میں کلیئر باتیں عرض کر رہا ہوں، ہر دل کا مقدر نہیں ہے محبت مصطفیٰ، یہ صاف و طیب دل ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنے محبوب کی محبت دیتا ہے۔ اگر سب دلوں میں محبت ہوتی، سب دل ہی محبت کے لیے منتخب ہوتے، تو پھر ابو لہب کے دل میں بھی محبت ہوتی۔ ابو لہب سگا چچا تھا لیکن دل پاک نہیں تھا، اللہ نے نہیں دی محبت۔ ابو جہل قبیلے کا تھا لیکن دل گندا تھا، نہیں دی محبت۔ اور بلال حبشی نسل در نسل غلام تھے، دل صاف تھا، عشق مصطفیٰ سے مالا مال کر دیا۔ دل میں محبت مصطفیٰ اسی میں ہوتی ہے جو دل منتخب ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں، یہ رب کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ رب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ رب جسے چاہے اپنے محبوب کی محبت دے دے، جسے چاہے محبت دے دے۔ میں اور تھوڑا سا آسان کر دوں سمجھانے کے لیے۔ آپ دودھ لینے کے لیے دودھ والے کی دکان پہ جائیں، اسے کہیں یہ پیسے لو، کلو دودھ دے دو، وہ کہ پیسے لے لے اور وہ کہے کہ برتن لاؤ میں دودھ ڈال دوں، تو آپ بغل میں سے لوٹا نکال کر کہیں لوٹے میں دودھ ڈال دو، لیٹرین کے لوٹے میں دودھ ڈال دو، تو وہ دودھ ڈالے گا؟ توجہ ہے جی؟ دودھ نہیں ڈالے گا۔
آپ کہیں گے بھی ڈال دودھ، وہ کہے گا اگرچہ میں عالم نہیں ہوں، اگرچہ میں کبھی مسجد میں شاید نہیں گیا، اگرچہ میں نے داڑھی نہیں رکھی، اگرچہ میں کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن اتنا پتہ مجھے ضرور ہے کہ یہ دودھ رب کا نور ہے، گندے برتنوں میں نہیں ڈالا جاتا۔ جب ایک عام بندہ، ان پڑھ بندہ، وہ یہ جانتا ہے کہ دودھ اللہ کا نور یہ گندے برتن میں نہیں ڈالا جاتا، تو محبت مصطفیٰ تو نور علی نور ہے، یہ گندے دلوں میں کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ گندے دلوں میں رکھتا ہی نہیں، اللہ ان دلوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ جن دلوں جو دل صاف نہیں ہے، اللہ نے وہ دل محبت مصطفیٰ کے لیے چنے ہی نہیں۔ ہاں جی، اللہ نے محبت مصطفیٰ کے لیے ستھرے دل چنے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، وہ ستھرے دل چنے ہوئے ہیں اور وہ حضور کی محبت کی وجہ سے۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ ہاں جی، اس لیے کوئی اگر میلاد نہیں نہ مناتا، کوئی حضور سے محبت کا اظہار نہیں کرتا، تو یہ مولوی سے نہ لڑے، وہ اپنے مقدر پہ روئے کہ اس کو اللہ نے محبت مصطفیٰ کے لیے چنا ہی نہیں ہے۔ اور اے سنی، تو اللہ کا شکر ادا کیا کر کہ تو اگرچہ ان پڑھ ہے، اگرچہ تو گناہ گار ہے، لیکن تیرے دل کے اندر آمنہ کے لال کی محبت تو موجود ہے۔ بات تو محبت مصطفیٰ پہ ختم ہوتی ہے، محبت مصطفیٰ پہ شروع ہوتی ہے۔ وہ صحابی نہیں میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بخاری کی حدیث ہے، تو بچو ہے جی، بخاری کی حدیث ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مطلب قیامت کب آنی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ما عادت لہا، میرے آقا نے فرمایا قیامت کی تو نے تیاری کیا کی ہے؟ اب وہ صحابی رسول خاموش ہوئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جو جواب دیا وہ سنیے ذرا توجہ سے۔ عرض کرنے لگا وہ صحابی ما عادت لہا کثیر صلاۃ ولا صدقۃ ولا صوم ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ عرض کرنے لگا حضور میری کو قیامت کے لیے تیاری نہیں ہے، نہ کو میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں، نہ کو میرے پاس زیادہ روزے ہیں، نہ میرے پاس کوئی زیادہ زکاتیں ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ ہاں جی پھر رسول ہاں ایک ورثہ میرے پاس ہے، تو میرے آقا نے فرمایا انتا ما من احببتا، میرے آقا نے فرمایا سن پھر دنیا میں تجھے جس کے ساتھ محبت ہے نا، قیامت کے دن بھی تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہاں جی حالانکہ صحابی اور نمازیں کم ہو یہ نہیں ہو سکتا، صحابی اور زکاتیں نہ دے یہ نہیں ہو سکتا، صحابی اور وہ روزے نہ رکھے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن صحابی رسول نے کہا حضور میرے پاس نمازیں بھی اتنی نہیں، روزے بھی اتنے نہیں، زکاتیں بھی اتنی نہیں، حالانکہ سب کچھ تھا، لیکن بھروسہ اگر کیا ہے تو محمد عربی کی محبت پر ہی کیا ہے۔ ہاں جی، بات ساری حضور کی محبت پر ہے، ختم بھی حضور کی محبت پر ہوتی ہے بات، اور شروع بھی محبت مصطفیٰ پہ ہوتی ہے۔ اور جس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ نہیں، تو بچو ہے جی آپ کی؟ ہاں جی، جس دل کے اندر محبت مصطفیٰ نہیں، وہ دل ہی نہیں ہے، وہ دل ہی نہیں ہے۔ دل کسے کہتے ہیں؟ یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے نا، یہ گوشت کا ٹکڑا ابو جہل میں نہیں تھا، ابو لہب میں نہیں تھا۔ میں بڑی پکی پختہ باتیں کر رہا ہوں، ڈیلی اور کمزور بات کرنے کی عادت نہیں ہے، اور میں شاگرد ہوں علامہ خادم حسین رضوی کا۔ ہاں جی، اور ان کا مشن انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رہنا ہے، اور نموذج رسالت پہ جتنی مرضی گولیاں جلائیں، دیوانے گولیاں کھا کے بھی کہیں گے کہ ادھر آزالم انہر آزما، تو تیر آزما ہم جگر آزما ہیں۔ ہاں جی لگ گیا پتا نا؟ ہاں جی سارا ٹیل لگا لیا، توجہ ہے نا جی؟ اس لیے کمزور بات کرنی ہی نہیں۔ دل، اگر دل گوشت کے ٹکڑے کا نام ہے تو گوشت کا ٹکڑا تو یزید میں بھی تھا، شداد اور فرعون اور نمرود میں نہیں تھا، یہ گدے میں نہیں ہے، یہ سور میں بھی ہے، یہ تو کتے میں بھی ہے۔ اس گوشت کے ٹکڑے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں ویلیو اس وقت ہوتی ہے جب اس دل کے اندر آمنہ کے لال کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جشن میلاد مصطفیٰ زندہ۔ توجہ ہے جی؟ کوئی ویلیو نہیں ہے اس گوشت کی، بندے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں جی، کانوں کی کوئی ویلیو نہیں، آنکھوں کی کوئی ویلیو نہیں، زبان کی کوئی ویلیو نہیں۔ میں پکی باتوں کرنے کا آتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کہا نہیں سمن بکمن عمیون، یہ علماء موجود ہیں، قاری صاحب موجود ہیں، اللہ نے منافقوں کو فرمایا گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ مولا حالانکہ زبان ان کی اتنی اتنی لمبی تھی، کانوں سے وہ سنتے تھے، آنکھوں سے وہ دیکھتے تھے، لیکن اللہ فرماتا اندھے ہیں حالانکہ دیکھتے تھے، اللہ فرماتا گنگے ہیں حالانکہ بک بک کرتے تھے، اللہ فرماتا بہرے ہیں حالانکہ سنتے بھی تھے۔ کیوں کہا گنگے بہرے اور گنگے اور بہرے اور اندھے کیوں کہا؟ کیونکہ ان کانوں اور ان آنکھوں نے اور اس زبان نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا اور سنا نہیں، تو فرمایا یہ سنتے ہوئے بھی گنگے اور بہرے اور اندھے ہیں۔ یہ دل تو وہی دل اور آنکھیں وہی آنکھیں ہیں جن آنکھوں کے اندر آمنہ کے لال کے دیدار کی چاہت ہوتی ہے۔ وہ
وہ پڑھا ہے نا وہ چھوٹے ہوتے کہ نعت بڑی مشہور. آپ تو ڈسکو ڈانسر نعت خان آ گئے نا. پہلے جب یہ نعت پڑھتے تو ایک دفعہ آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے تھے, پڑھنے والے کی بھی سننے والوں کی بھی. توجہ ہے نا جی. وہ کہ نعت پڑھتے تھے کی نہیں کیتا یار نے ایک یار واسطے اے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. دل یاد لی بنایا ہے. دل بنانے کی وجہ بتائیے, دل کس لیے بنایا ہے؟ دل یاد لی بنایا ہے تے تعریف لی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ کام اسی کام کے لیے یہ, ورنہ ان کی کوئی ویلیو نہیں. اللہ فرماتا ہے اولئک کل انعام, جس نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا اللہ فرماتا جانور ہیں. اللہ فرماتا جانور ہیں وہ. بلکہ اللہ نے اس سے آگے بات فرمائی. اللہ پھر اللہ کے دو ٹانگوں والے تھے ابو جہل, اس کی کوئی ساری کمپنی. اللہ متا کل انعام جانور ہیں یہ, بل ہم اضل, فرمایا جانوروں سے بھی بدتر ہے. بندے کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے حضور کے بغیر. جنہوں نے کلمے نہیں پڑھے اللہ نے فرمایا جانور, جانوروں سے بھی بدتر. حالانکہ وہ گوبر تو نہیں کرتے تھے, وہ گھاس تو نہیں کھاتے تھے, گدے کی طرح ہیکتے تو نہیں تھے وہ, لیکن اللہ متا جانوروں سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ کیونکہ محمد عربی کا کلمہ نہیں پڑھا. اور جس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا, محبت کر لی, اور وہ اونٹ پہاڑ بھی ہو نا, جان نہ بھی ہو, تو اللہ کے نبی فرماتا ہے یہ جنت میں جائے گا. اللہ متا اموات غیر احیاء, اللہ متا جو حضور کا کلمہ نہیں نہ پڑھتے, اللہ متا مردے ہیں, زندہ ہی نہیں ہے. تو سمجھ جاؤ پھر لوگوں, ہر چیز اگر عزت چاہتی ہے تو اسے محمد عربی سے محبت کرنی ہوگی. حضور کی محبت کے بغیر گزارا ہی نہیں. حضور کی محبت کے بغیر کوئی ٹکے کی عزت نہیں کسی کی. تو بچوں ہے نا جی, میں جملہ بول رہا ہوں, ٹکے کی عزت نہیں ہے, ٹکے کی عزت نہیں ہے حضور کی بغیر کسی کی. جتنا مرضی کو ہوا میں اڑے, جتنا مرضی وہ کہ میں پھنے کھاؤں, مجھے بتائیے. توجہ ہے نا جی. بندہ کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, اس سے آگے میں نے نہیں پڑھنا. بندہ یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, میں نے بس یہاں تک پڑھنا, اس سے آگے میں نے نہیں پڑھنا, جنت میں چلا جائے گا یار. حالانکہ اللہ کو تو ایک مان رہا ہے, اللہ کو تو ایک مان رہا ہے, اللہ کو تو معبود مان رہا ہے, اللہ کی تو الوہیت کو مان رہا ہے, لیکن اللہ اپنے ماننے کو بھی نہیں مان رہا. اللہ اس ماننے کو نہیں مان رہا. یعنی کہ اللہ یہ بھی تو کہا چلو مجھے تو مان رہے ہیں نا, تو چلو ٹھیک ہے نا. اللہ اپنے ماننے کو نہیں مان رہا. قیامت تک لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے, جنت میں نہیں جائے گا, جہنم میں ہی جائے گا. کب جائے گا جنت میں؟ جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھے گا. محمد رسول اللہ کے بغیر ٹکے کی عزت نہیں ہے جی. ہاں جی, کسی کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. ہاں جی, ہاں جی. برات ہے نا, برات جب جاتی ہے, جب برات جاتی ہے لڑکی والوں کے گھر, تو دولہے کو نہ لے کے جائے, برات کی کوئی عزت ہے؟ 2 کروڑ کا سوٹ پہن کے جائیں, لاکھ روپیہ برتن, آپ پراڈو پہ جائیں, آپ لینڈ کروزر پہ جائیں, آپ ہیلی کاپٹر پہ برات کو لے جائیں, پھولوں کی برسات کر دے اس گھر پر, اگر دولہے کو لے کے نہیں نہ گئے تو لڑکی والوں نے آپ کو بٹھانا بھی نہیں کرسیوں پر, چائے بھی نہیں اگلوں نے پوچھنی. ایسے ہی آگے نہیں, چائے بھی نہیں پوچھنی, کھانا بھی نہیں پوچھنا, کرسیوں پر بھی نہیں بٹھانا. کیوں؟ انہیں کہنا تمہاری عزت تو دولہا کی وجہ سے تھی. جب دولہا کوئی نہیں تو برات کی کوئی عزت نہیں. بلا تشبیہ و تمثیل, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, کائنات برات ہے. محمد عربی کو اس برات کا اللہ نے دولہا بنایا ہوا ہے. اگر کائنات کی عزت ہے تو حضور کی وجہ سے, حضور کی عزت ہے, حضور کی وجہ سے عزت ہے. کسی کی عزت ہے, جس کو بھی عزت ملی حضور کی وجہ سے ملی. مجھے بھائیے پہلے بتائیے, جناب صدیق اکبر پہلے ابو بکر تھے, پہلے جب حضور کی غلامی ہوئی تو صدیق اکبر ہو گئے. ایسے حضرت عمر پہلے عمر ہی تھے, جب حضور کی غلامی ہوئی تو فاروق اعظم ہو گئے, حضرت عثمان ذو النورین ہو گئے, اور حضرت علی مولا علی مشکل کشا ہو گئے, شیر خدا ہو گئے, حیدر قرار ہو گئے, کرم اللہ وجہ الکریم ہو گئے. ہاں جی, حسنین و کریمین اگر جنتی نوجوانوں کے سردار ہے تو حضور کی وجہ سے. فاطمہ الزہرا سیدہ طیبہ طاہرہ اگر جنتی عورتوں کی سردار ہے تو حضور کی وجہ سے. اور حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق جنتی بوڑھوں کے سردار ہے تو حضور کی وجہ سے.
جس کو بھی عزت ملی، غوث اعظم کو عزت ملی تو حضور کی وجہ سے، داتا صاحب کو عزت ملی تو حضور کی وجہ سے۔ میں بات کو طرف تفصیلاً کروں تو بڑی لمبی، اگر آج باپ کو عزت ملی ہے تو حضور کی وجہ سے، ماں کو عزت ملی تو حضور کی وجہ سے، بیٹیوں کے تو گلے دبا دیے جاتے تھے، آج سینے سے لگایا ہے تو حضور کی وجہ سے، بہنوں کی عزت ہے تو حضور کی وجہ سے، اور کائنات کی عزت ہے تو حضور کی وجہ سے۔ حضور کو چھوڑ کے تم کدھر جاؤ گے؟ کوئی بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں بھی نہیں۔ جو حضور کی بارگاہ میں نہیں ہوتا خدا دی بارگاہ بھی کچھ نہیں ہے، پلے کچھ نہیں اس کے۔ اس لیے یہ محفل میلاد یہ حضور کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، یہ حضور کے ساتھ محبت کا، اور جو حضور کے در کی نوکری کرے، حضور کی نموش اور ختم نبوت پر پیرا دے وہ تو غازی علم الدین شہید نے جب راجپال کو واسطے جہنم کیا تو جیل میں پہنچے تو جناب موسیٰ کلیم اللہ ملنے کے لیے آ گئے، اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ عرض کی جناب آپ کون؟ تو جناب موسیٰ نے فرمایا میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، میں اللہ کا نبی، صاحب کتاب، پیغمبر، رسول۔ تو عرض کیا جناب آپ میرے پاس کیسے تشریف لائے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم و دین میں حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، آج کل حضور کی زبان پر تیرا ہی نام ہوتا ہے، آج کل تیری باتیں ہوتی ہیں، آج کل کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، تیری باتیں ہوتی ہیں علم و دین، آج کل حضور کی کچہری میں باتیں تیری، موضوع تیرا، تقریر ہی تیرے اوپر ہوتی ہے، بیان ہی تیرے اوپر ہوتا ہے۔ تو جب میں نے اتنی باتیں سنی تو میں نے حضور سے عرض کی حضور مجھے اجازت دیں میں علم و دین کی زیارت نہ کر کے آ جاؤں، اور میں موسیٰ کلیم اللہ ہو کر اللہ کا نبی ہو کر تیری زیارت کے لیے آیا ہوں۔ ہاں جی بن مانگے دیا تو اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا ہی نہیں۔ ہاں جی امامہ خادم حسین رضوی نے مجھ سے رسالت میں پیرا دیا نا تو 2 کروڑ سے زیادہ بندہ جنازے پہ آ گیا، ممتاز قادری نے پیرا دیا تو 60 لاکھ سے زیادہ بندے جنازے پہ آ گیا۔ جس کو بھی عزت ملی حضور سے ہی ملی، حضور کی وجہ سے ملی۔ بادشاہوں نے مجھے جھک کے سلامی کی، بادشاہوں داتا صاحب کے دربار پہ بڑے بڑے چودھری پہنچتے ہیں نا، بادشاہ پہنچتے ہیں، ہاں جی کیوں پہنچتے ہیں؟ کہ داتا صاحب دانے دیتے ہیں ان کو، کہ داتا صاحب نے زمینیں دی ہیں ان کو، یا داتا صاحب لنگر بھیجتے ہیں ان کے گھروں میں؟ نہیں، بادشاہوں نے مجھے جھک کے سلامی کی کیونکہ میں نے محمد کے در کی غلامی کی۔ ہاں جی جو حضور کی غلامی کرتا ہے بادشاہ بھی وہاں جھکتے ہیں۔ تو اس لیے آج حضور کے غلام ہو جاؤ، حضور کی نموز پہ پیرا دینا ہم پر فرض ہے۔ ہاں جی جو غلامی، بس یہ حدیث سنا کے گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں۔ ہدایہ یہ بڑی فقہ کی معتبر کتاب ہے، اس کے حاشیے میں یہ بات موجود ہے۔ توجہ ہے جی، یہ جو اونٹ، یہ جو کبوتری ہے نا، کبوتر اس کی بیٹھ جو ہے نا وہ نجس نہیں ہے، نجس نہیں ہے، ان کے کپڑوں کو لگ جاتے، کپڑوں کو پلیت نہیں کہتے، ویسے دھو لینا اچھی بات ہے، ایک علیحدہ میٹر ہے۔ کیوں؟ ہدایہ یہ فقہ کی معتبر کتاب، انہوں نے لگا اجماع المسلمین فی اقتناء الحمامات فی المساجد، کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کبوتر اگر مسجد میں گھر بنا لے تو اس کو اجازت ہے گھر بنانے کی۔ اگر اس کی بیٹ نجس ہوتی تو مسجد میں اس کو گھر بنانے کی اجازت، یہ اس کو اجازت کیسے ملی؟ یہ میرا نقطہ ہے جہاں سے میں نے چلنا ہے آپ کو۔ کبوتر کو یا کبوتری کو مسجد میں گھر بنانے کی اجازت کس سے لی اس نے؟ امام صاحب سے لی ہے، انتظامیہ سے لی ہے؟ ہاں جی کس سے انو سی لیا ہے کہ کبوتر کس سے انو سی ملا ہے کبوتری کو کہ وہ اللہ کے گھر میں حرم، حتیٰ کہ اس حضور حاشیے میں نا لکھا ہوا ہے نیچے حتیٰ مسجد الحرام، کہ مسجد حرام میں بھی کبوتر جو ہے نا وہ گھر بنا لے تو اس کو اجازت ہے۔ ہاں جی اور جو پرانے حاجی ہیں نا، حاجی شیخ غلام سرور صاحب جب میں نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں میں پرانا حاجی ہوں، میں پہلے جب نئی تعمیر نہیں ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ حرم پاک کے برآمدوں میں کبوتروں کے، ہاں جی کبوتروں کے ٹھکانے بنے ہوئے تھے، وہاں رہتے تھے کبوتر، آج بھی ہے نا ماشاءاللہ۔ تو یہ این او سی کہاں سے ملا ان کو؟ کبوتروں کو اللہ کے گھر میں مسجدوں میں اپنا گھونسلہ بنانے کی، گھر بنانے کی اجازت کیسے ملی؟ سونا مسلمانہ حضور کے لیے کچھ کرے تو صحیح، اللہ نوازا کیسے ہے؟ اس ہدایہ کے حاشیے میں یہ حدیث موجود ہے، ان ابی امامۃ الباہلی قال شکر الحمامۃ قال ان لها اتکرت على باب الغار حتى سلمت فجازہ اللہ بان جعل في المساجد مأواها او كما قال۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ جب حضور، مفہوم سنیے گا، جب حضور ہجرت کر کے غار ثور میں تشریف لے گئے نا تو پھر وہ کبوتری نے حضور کے اس جس غار میں حضور تھے غار کے دروازے پر اپنا گھونسلہ بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟
گھونسلہ بنا لیا اور پھر کیا ہوا؟ حتی سلمت. حتی سلمت کے دو معنی ہیں. ایک معنی مرتا ہے کہ اس نے پھر حضور کی گھونسلہ بنا کر حضور کی حفاظت کی, سلامتی دی. سلامت سے ہے نا, سلامتی ہو, سلامتی دی اس نے, یعنی کہ حضور کی حفاظت کی. اور سلامت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ گھونسلہ بنا کر محمد عربی پر سلام پڑھنا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا نوکریاں بھی کرو تو سلام بھی پڑھو. تو جاری سلامت کے دو معنی بنتے ہیں نا, سلیم تسلیما. یہ سلیم تسلیما ہی ہے جناب, یہ بھی. ہاں جی ہاں جی, دو ترجمے اس کے بنتے ہیں, ہم دونوں ہی لیتے ہیں معنی مراد, ہم دونوں معنی بنتے ہیں. کیا مانا کہ وہ حضور کی نوکری بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ حضور پہ سلام بھی پڑھ رہی تھی. یا نبی السلام علیکہ, ہمارے مقدر کے نوکری بھی کروا رہے ہیں, سلام بھی پڑھا رہے ہیں. ہاں جی, اس نے کی نوکری حضور کی. اور جب کافر واپس چلے گئے کہ ادھر اگر ہوتے تو یہ گھونسلہ اور کبوتری نہ ہوتی, جب کافر چلے گئے تو میرے آقا نے غار سور سے باہر نکلے, حضور نے اس کے اوپر شفقت فرمائی اور فرمایا سن فجازہ اللہ بان جعل فی المساجد مأواہا. فرمایا سن تو نے ہماری ناموس اور ہماری جان کی حفاظت کی ہے, اب اللہ نے تجھے اجازت دی ہے کہ تو اللہ کے گھر میں اپنا گھر بنا سکتی ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, کوئی پیر بھی نہیں بنا سکتا, کوئی عالم بھی نہیں بنا سکتا, لیکن کبوتر کو یہ اجازت ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں اپنا گھر بنا سکے. گھر رب کا, رب کے گھر میں اس کو گھر بنانے کی اجازت کل ملی ہے تو محمد عربی کی ناموس پہ پہرا دینے کی وجہ سے ملی ہے. ہاں جی ہاں جی, ہم نے پوچھا ہے کبوتری تو نے نمازیں تو پڑھی نہیں, تو نے روزے بھی نہیں رکھے, تو نے زکاتیں بھی نہیں دی, تو نے حج بھی نہیں کیے, اور تو غیر مکلف ہے, تجھے یہ مقام کیسے مل گیا؟ تو اقبال کہتا ہے تمہیں میں بتاتا ہوں شمریال والوں, تمہیں تو زیادہ پتہ چاہیے کیونکہ اقبال کے ننیال بھی تو یہی کے رہنے والے ہیں. میں نے کہا اقبال یہ کبوتری کو مقام کیسے مل گیا؟ 14 صدیوں کے بعد بھی آج کبوتری کا ذکر ہو رہا ہے. 14 صدی یہاں تو 10ویں کے بعد لوگ لوگوں کو بھول جاتے ہیں, یا کبوتری کو 14 صدیوں کے بعد ممبر پہ بیٹھ کے مولوی اس کی باتیں کر رہا ہے. اور کبوتری کا نام زندہ, اور کبوتری تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ اقبال کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. میں یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے آئیے حضور کی ناموس و عزت پر آتے ہیں. ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے, ہمارا جینا بھی حضور کے لیے, اور جو حضور کے لیے مر گئے وہ کبھی بھی نہیں مرتے. بس اسی پہ میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں. میں کچھ وجوہات کی وجہ سے مختصر بیان کیا ہے. اللہ تعالی ہماری محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.